بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے یا عمل بھی کرنا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ خود ہے کیا چیز۔ کلمہ ایک اقرار ہے، اس میں ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی سب سے پہلے ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اگر تو ہمیں یہ پہچان ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اپنا پیغام کیا ہے، الہ کی پہچان ہے ہمیں کہ الہ کیا چیز ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ کی کبھی پہچان کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم عجمی ہیں اور کلمہ عربی میں ہے، اور ہمارے اسکول کی کتابوں میں ہمارے علماء جو ہمارے ارد گرد مساجد کے اندر جو متعین ہے وہ اس موضوع کو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ کلمے کو ہی وہ اختلافی اور متنازع مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ دنیا کا ہر مسئلہ بیان کر دیں گے لیکن کلمے کا مسئلہ نہیں بیان کریں گے۔ تو یہی حالانکہ ہماری نجات کی بنیاد ہے، یہی ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے جو ہم اسلام میں داخلے کے موقع کے اوپر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ عربی کے زبان کا لفظ ہے، اور عرب جو تھے وہ الہ کس کو کہتے تھے؟ وہ عرب الہ اس کو کہتے تھے کہ یہ بارش برسانے والا معبود، یہ روزی دینے والا، یہ جنگ میں فتح و شکست دینے کا مالک ہے، یہ ہمارے قافلوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی اختیارات ان کے پاس ہیں یہ مافوق الفطرت ہیں، مافوق الاسباب ہیں، یعنی ان کے پاس ہمہ وقت یہ اختیارات ہیں، اور یہ اللہ کے خلق اور امر کے اندر یہ شامل ہیں، اور یہ بچے بھی دیتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بھی دیتے ہیں، اولادیں بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون قدرت ہے اس میں مداخلت کرتے ہوئے یہ بارش بھی برسا دیتے ہیں، اور کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کے اوپر روزی بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو وہ راضی کرنے کے لیے ان کے نام پہ کبھی جانور ذبح کر دیتے تھے، جانور ان کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، وہاں سجدے بھی کرتے تھے، اور بہت سارے کام جو تھے ان کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ان کو وہ اپنا الہ کہتے تھے، ان کے لیے وہ ٹرم یوز کرتے تھے الہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی لفظ استعمال کیا، الہ۔ تو فرمایا کہ یہ جو الہ کا تمہارا جو تصور ہے، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بارشیں برسانے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اولادیں دینے والا نہیں ہے، یہ سارا قانون قدرت ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق اس کے ہاتھ میں ہے، امر اس کے ہاتھ میں ہے۔ شرک اسی چیز کا نام ہے کہ یا تو اللہ کی ذات میں کسی کو شامل سمجھنا، یا اس کے خلق اور امر کے میں کسی کو اس کا شامل کر دینا کہ یہ بھی خلق کر سکتا ہے یا یہ کائنات کا اندر اس کا بھی امر چلتا ہے، تو اسی کو شرک کہا گیا۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ تین چیزیں نظر آئیں گی، یا تو اللہ کی ذات کے اندر شریک کیا گیا، جس طرح یہود و نصارہ جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، یعنی یہ اللہ کی ذات کے اندر شرک تھا۔ یا پھر وہ اپنے معبودوں کے متعلق یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے علاوہ یہ بھی ہیں جو خلق کر سکتے ہیں، یا امر تدبیر امر ان کے ہاتھ میں بھی ہے، یہ بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو قرآن میں جہاں بھی سوالات کیے گئے ہیں کہ بتاؤ بارشیں برسانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، تمہیں سمندروں کی گہرائیوں سے بچا کر لے آنے والا کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ۔ تو ان کو پھر تمہیں دھوکہ کہاں سے لگ جاتا ہے؟ پھر اس بات کو تو مانتے ہوئے دھوکہ کہاں سے لگتا ہے؟ تو کیونکہ وہ اللہ کے اس امر تکوینی امور کے اندر ان کو شامل سمجھتے تھے، تو یہی شرک تھا، یہی ان کو الہ بنانا تھا، کیونکہ یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی تھیں۔
تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے ماں سوا جتنے بھی معبود ہیں جو انسان خود گھڑ لیتا ہے ان کا انکار کرنا، اور یہ ساری صفات سارے یہ اختیارات اللہ کے لیے ماننا۔ اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اور کوئی قیامت تک نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور شریعت ان کی چلے گی۔ یہ ہماری زندگی جس قانون اور ضابطے کے تحت ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگر یہ کلمہ کوئی ایسا منتر ہوتا، کوئی ایسی تاثیر ہوتی جس کے پڑھنے سے بندے نے جنت میں جانا ہوتا، تو عرب کے سارے لوگ یہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کی زبان میں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے جب پکارا تھا یا صباحا یا صباحا، یہ عرب کے اندر ایک مشہور جملہ تھا، جب کوئی یا صباحا کا نعرہ لگاتا تھا لوگ دوڑ کے آتے تھے کہ کوئی بڑا معاملہ ہے، کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے، لوگ بھاگ کے پہنچتے تھے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر، کوہ صفا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے، تو وہاں سے نظر آتا ہے آمنے سامنے، تو وہاں آپ نے جب یہ پکارا تو جتنے لوگ سے سارے بھاگ کے گئے ہیں، جو خود نہیں جا سکا اس نے اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا، جاؤ جا کے دیکھو کیا بات ہے۔ تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ کر دینے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو ان کا کیوں نہیں مانیں گے، ہمیں چاہے وہ نہ بھی نظر آئے ہم تب بھی مانیں گے، کیونکہ ہمیں آج تک آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، ہم نے آپ تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو فرمایا کہ پھر دیکھ لو میرا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کسی قوم نے دیکھا کہ ایک لشکر اس کی قوم کو چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ ان سے پہلے بھاگا تاکہ اپنی قوم کو بچا لے۔ تو مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اس کی پکڑ سے بچنا ہے، تو پھر بچ جاؤ۔ پھر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کلمۃ واحدۃ بہا تملکون الارض وتدین لکم بها العجم واذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ، کہ میری قوم کے لوگ ایک کلمہ ہے، کلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ ہے، وہ تم توتیھا، وہ اس کا اقرار مجھے دے دو، اس کا عہد و پیمان مجھے دے دو، میرے ساتھ عہد کر لو کہ تم اس کے اوپر پورے اتر جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہا تملکون العرب، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم عرب کے مالک بن جاؤ گے۔ وتدین لکم بها العجم، اور سارے عجم ممالک جو ہیں وہ سارے تمہارے زیر نگی آ جائیں گے، تمہارے زیر سایہ آ جائیں گے، تمہاری حکمرانی ان کے اوپر بھی آ جائے گی۔ وَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اور جب تمہیں موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تم جنت کے اندر بادشاہ بنا کے داخل کر دیا جاؤ گے۔ یعنی ایک کلمہ ہے، ایک کلمے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو لوگ آگے بڑھے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا سگا چچا ابو لہب وہ بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی آگے بڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے کہ ایک کلمہ کہنے سے، کلمے کا مطلب ہے جملہ، کلمے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جملہ، ٹھیک ہے نا جی، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ بتاؤ وہ کون سا ایسا کلمہ ہے کہ جس کے کہنے سے عرب ہمارے تسلط میں ہے، عجم بھی جو ہے ہمارے زیر سایہ آ جائے، اور آخرت کی کامیابی بھی جس کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ کلمہ بتاؤ۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سارے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہر جگہ پہ۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ اتنا بڑا مطالبہ ہے، تو یہ جس کو یہ معمولی کلمہ کہہ رہا تھا کہ یہ کلمہ ہے اور کہہ دو، یہ تو پورے باپ دادا کے دین کے اوپر یہ تو پانی پھیر کے رکھ دے گا۔ ہماری نسلوں کی وراثت جو چلی آ رہی ہے، نسلوں سے جو مقدس عقائد چلے آ رہے ہیں وہ سارے ختم۔ وہ تو ان کو 360 کو پوجتے آ رہے ہیں، انہوں نے تو ان کو اتنا مقدس بنایا کہ اٹھا کے خانہ کعبہ کے اندر لا کے رکھ دیا، چاروں کونوں کے اوپر لگا دیا، خانہ کعبہ کے صحن کو بھی اس سے بھر دیا، یہاں تک کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر بھی ان کے بت نصب کر دیے لا کے۔ تو یہ اس کلمے کے ذریعے ساری آبائی جو مقدسات ہیں ان کو وہ یہ بالکل پامال کر دینا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تبا لکا لہذا جماعتنا سائر الیوم، کہ بھتیجے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا
کہ اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یعنی یہ کلمہ اگر اتنی آسان سی چیز ہوتی کہ منہ سے زبان سے ادا کیا اور آپ جنت کے بھی وارث ہو گئے، دنیا اور آخرت ہر چیز آپ کے ہاتھ نیچے کر دی گئی، تو وہ سارا عرب پڑھ لیتا اس وقت، وہ سارے کوئی بھی مخالفت نہ کرتا۔ اور اس میں ملتا ہے کہ حدیث میں کہ ابو لہب نے باقاعدہ پتھر اٹھایا آپ کے مارنے کے لیے، لیکن وہ مارا نہیں، لیکن ایسا بھی بس مار دے گا۔ تو پہلی مخالفت جو اپنے گھر والوں نے کی ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ تو اب یہ کلمہ منتر نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے اور دل و جان سے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے عملی تقاضے پورے کرنے۔ پورا قرآن ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صرف کلمہ دینے نہیں آئے تھے ہمیں۔ اب جب جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تو ان کو پورا قرآن دیا ہے، اس کے اوپر عمل کیا، اور عمل کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی مخالفت نہیں ہوئی ہے۔ پھر جنگ بدر اور احد خندق نہیں آئی، ہجرت کے میدان نہیں آئے، سارا کچھ ہوا نا، تو اس کلمے کا نتیجہ ہی تھا، کیونکہ وہ کلمے کو سمجھ کے پڑھا تھا انہوں نے، اس کے مطالبے پورے کیے تھے، مطالبے پورے کیے تھے، باپ دادا کا دین ختم ہو گیا۔ اگر عیسائی یہودی ہے، عیسائیت کو چھوڑ دیا، یہودیت کو چھوڑ دیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ مشرک عرب ہے، بنو اسماعیل میں سے ہے، اس نے سارے آبائی دین کو چھوڑ کر وہ دار اسلام کے اندر آ گیا، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، صرف مسلمان تھے وہ۔ یہی پہچان تھی پوری دنیا کے اندر، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایک قرآن کو، ایک نبی کو ماننے والے تھے، یہ تھا کلمہ۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کسی غم و خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ بلال جب یہی کہہ رہا تھا احد احد احد، تو وہ ایک لفظ احد کے اندر ہی وہ سارے کلمے کا مفہوم چھپا ہوا تھا، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ اس کے اوپر گرم ریت کو لٹا کے پتھر رکھ کے کھڑا تھا، وہ کہتے تھے انکار کر دے اب بھی۔ تو یہ تھا کلمہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور اس کے اوپر جم گیا، اس کے لیے کسی غم خوف کا موقع نہیں، وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے ہاں۔ وہ اگر تو کلمہ اسی درجے کا پڑھا ہے کسی نے، اسی سٹینڈرڈ کا پڑھا ہے جس سٹینڈرڈ کا صحابہ کرام نے پڑھا تھا، جس درجے کا بلال رضی اللہ عنہ نے پڑھا تھا، جس درجے کا کلمہ صحابہ یاسین نے پڑھا تھا، جس سٹینڈرڈ کا کلمہ اس رجل مومن نے پڑھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی وکالت کر رہا ہے فرعون کی عدالت میں، جس سٹینڈرڈ کا کلمہ ان جادوگروں نے پڑھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آئے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، جس سٹینڈرڈ کا کلمہ عمار بن یاسر نے پڑھا تھا اور ان کے خاندان نے پڑھا تھا، تو پھر تو ایسا کلمہ جو واقعی جنت میں لے جائے گا۔ اگر کلمے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اوپر اثر ہے، نہ عقائد و نظریات کے اوپر اثر ہے، تو پھر یہ کلمہ جو ہے نا کل قیامت کے جس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا، یہ کلمہ بھی اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا، یہ قرآن جو ہے یہ بھی مد مقابل کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا قیامت کے دن، اس کے مطابق عمل کیا ہوگا یہ آپ کے حق میں وکیل بن جائے گا، حجت بن جائے گا، اس کے خلاف عمل کیا ہوگا آپ کے مخالف یہ دلائل لا کے کھڑا کر دے گا۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم وھذا القرآن لانذرکم بہ وما بلغ، فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد وھذا القرآن، فرمایا کہ اس قرآن کی گواہی لانذرکم بہ، تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں، وما بلغ، جن تک یہ پہنچے ان تک بھی میرا ڈراوا جائے۔ قرآن جو ہے یہ حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا، پیغمبر وہ گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو آپ وہاں کلمہ سنانے کی کوشش کریں گے، تو پیغمبر کہے گا یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہاں بدعات کرنے والے آئیں گے، درمیان حوض کوثر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے، درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا علامتوں سے، تو جب رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی تو میں کہوں گا یا اللہ ان کو چھوڑو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعدک،
تجھے نہیں پتا تیرے بعد انہوں دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں؟ میں کہ جب میں یہ سنوں گا میں کہوں سحقن ان کو مجھ سے دور کرو، میں ان سے بیزار ہوں، انہوں نے میرے دین کو بدل دیا میرے بعد۔ یہ سارا دین کو بدلنے والے کون ہوں گے؟ کلمہ ہی پڑھا ہوگا نا انہوں نے۔ تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، احادیث ہمیں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صرف کلمہ کوئی چیز نہیں۔ قرآن مجید ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یعنی یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، آپ نے تو اس کے خلاف چل کے ایگریمنٹ کو پامال کر دیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے قرآن کے خلاف عمل کیے ہوں گے۔ جس نے قتل کیا ہوگا ابدی طور پہ جہنم میں جائے گا۔ کلمہ پڑھ کے اگر کسی نے شرک کیا ہوگا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کیا اہل کتاب کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہودوں سارا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ اپنے اپنے پیغمبروں کو کلمہ پڑھتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو سارے یہودی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ تمہارے لیے انذار ہے، تمہارے لیے یہ وارننگ ہے تمہارے لیے کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا اس کو پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل یہ بات تھی جو انہوں نے یہودیوں کو سنائی تھی، جو قرآن میں اللہ نے نقل کی ہے۔ تو اس وقت یہودی بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو کلمہ پڑھ کے اگر ہم شرک کریں گے، بدعت کریں گے، اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن آج ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہو گرین کلر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کا شہری ہے، گورنمنٹ نے اس کو رجسٹرڈ کیا ہوا کہ یہ ہمارا پاکستانی شہری ہے۔ اور اگر کسی کے پاس گرین پاسپورٹ ہو وہ تو اور بھی پکا شہری ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہے۔ ٹھیک ہے جی، علامت ہے نا، ثبوت ہے اس بات کا کہ ڈومیسائل ہو، اس کا مطلب یہ کہ یہ فلاں ضلع کا شہری ہے۔ اب یہ ڈاکومنٹ تو اس کے پورے ہو گئے، لیکن اگر وہ پاکستانی شہری جو ہے وہ کسی خودکش حملے میں، کسی دہشت گردی کے اندر مبتلا، کسی فساد فی الارض کے کسی کیس کے اندر پکڑا جائے، وہ کہے جی میں پاکستانی شہری ہوں، میں نے تو اتنے ہسپتال بنائے، میں نے اتنے رفاع عامہ کے ادارے بنائے، میرے اتنے لنگر چل رہے ہیں، میں نے جناب فلاں موقع کو شہداء کے جو بچے ہیں بیوائیں ان کو بھی اتنا میں نے مال تقسیم کیا۔ وہ کہتے کیتا ہوگا لیکن ادھر ایڑا تو کم کیتا نا۔ یعنی جب آپ بغاوت پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی صرف شہریت کو نہیں دیکھا جاتا، پھر آپ جتنے مرضی حلف اٹھائیں کہ میں پاکستانی بھی ہوں، میں وفادار ہوں، یہ فلاں فلاں میری خدمات ہیں، ذکر میں اتنا ٹیکس بھی دیتا ہوں، وہ کہیں گے نہیں یہ جو تمہارا جرم ہے یہ تمہارے ان ساری چیزوں کے اوپر غالب ہے، اس کی جو سزا ہے، جو تم نے دہشت گردی کی ہے، جو فساد فی الارض کیا ہے یہ یا قتل کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے یہ سارے اچھے کام جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، اس کے کوئی وزن نہیں رہے گا، تمہیں اس جرم کی سزا ملے گی۔ تو یہی معاملہ اب آپ سمجھ لیں کہ کلمہ پڑھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر عمل نہیں کیا، کلمے کے مفہوم کو سمجھ کر اپنا ایمان اس کے مطابق نہیں بنایا اور اسلام کے صحیح تقاضے پورے نہیں کیے، تو کلمہ ہمیں وہ نفع نہیں دے گا جس کا وعدہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ اس کی شرائط کے ساتھ ہے، پوری شرائط ہے، پوری شرائط وہ آپ کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت و صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا، قرآن کو سمجھنا۔